دوستوں آج ماہ سفر کی 26 تاریخ ہے اور آخری اتوار کا دن آ چکا ہے۔ اور آج اتوار کے دن جس گھر میں یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لی جاتی ہے، جو شخص اس سورت کو ایک بار پڑھ لیتا ہے چند دن کے اندر وہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ دوستوں اس وظیفے کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ ربیع الاول کا چاند جو کہ بہار کا چاند ہے، جو کہ آقا کی ولادت کا چاند ہے، جو کہ حضور کی ولادت کا چاند ہے، آپ نے ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کے پاس آخری موقع موجود ہے۔ دوستوں آج اتوار کے دن یہ سورہ مبارکہ ایک بار پڑھ لیجئے گا۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ دوستوں یہ کوئی بنے بنائی وظیفے نہیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جن سے تقدیر بدل جاتی ہے، جن سے نصیب کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، دشمن ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دوستوں یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب ہے، اور اللہ رب العزت اس سورت سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ پڑھنے والے کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ دوستوں آج ماہ سفر کی 26 تاریخ ہے، آخری اتوار ہے۔ جو لوگ ابھی تک سفر کے مہینے میں اپنی حاجت کو پورا نہ کروا سکے، جو لوگ ابھی تک سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، منحوس سمجھ کر گزار رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ سفر کے آخری اتوار کے دن ربیع الاول سے پہلے اس قرآنی سورت کا خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ دوستوں رب کریم سے گھر مانگو گے گھر ملے گا، نوکری مانگو گے نوکری ملے گی، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، ہر حاجت ہر پریشانی کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی بہترین اور طاقتور ترین عمل ہے۔ آپ نے اس قرآنی سورت کے ساتھ رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ ان ناموں کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے۔ دوستوں ان ناموں کی قدر و قیمت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر اپنی خصوصی نظر کرم فرماتا ہے، اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمت کی برسات کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اللہ کی رحمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آج اگر آپ بھی اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، اپنے بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد کو فرمانبردار بنانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ سفر کے آخری اتوار کے دن اس ایک قرآنی سورت کے ساتھ اللہ کریم کے 2 صفاتی ناموں کو لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ نام اللہ کے اتنے محبوب اور طاقتور ترین ہیں کہ پڑھنے والا ان ناموں کو پڑھتے دوران اللہ سے جو بھی نیت کر کے پڑھتا ہے، اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو۔ لیکن آج ماہ سفر کے آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ دوستوں جب ربیع الاول کی آمد ہی تو حضور کی پیدائش کا وقت تھا، سارا آسمان نور سے بھر گیا۔ آپ نے سنا تو ہوگا ایک نور کا عالم ہے، آقا تیری نگری میں فرماتے ہیں کہ آمنہ کے گھر جیسے ہی حضور کی ولادت کا وقت ہوا، ایک روشنی طاری ہوئی جس نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر چیز رک گئی، چرند پرند حشرات الارض اپنی اپنی جگہ پر رک گئے۔ حضور کی ولادت کا ذکر کرو تو ویڈیو دوستوں بہت لمبی چلی جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ حضور کی آمد سے، حضور کی آمد پر ربیع الاول شریف کا چاند ظاہر ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے پاس آخری موقع ہے کہ آپ اللہ کے حضور یہ وظیفہ پڑھ کر پیش کریں، یہ قرآنی سورت پڑھ کر اللہ کو راضی کریں، اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دوستوں آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔
اور دوستوں میرا آپ سے ایک گلہ بھی ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے، ویڈیو کو اسکپ کر کر دیکھتے ہیں اور آپ مجھ سے گلہ کرتے ہیں کہ میں ویڈیو کی لینتھ کو زیادہ بڑھا دیتا ہوں۔ دیکھیں دوستوں، ویڈیو کی لینتھ کو بڑھانا مقصود نہیں، دوستوں وظیفے کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو ویسے ہی وظیفہ بتا دوں تو آپ کو جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس وظیفے کے کیا فوائد ہیں، کیا ملے گا، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ وظیفہ دوستوں آپ کو کیسے فائدہ دے گا۔ جب آپ کو وظیفے کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا تو پھر دوستوں آپ اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ پر توکل کر کے پڑھیں گے، پھر آپ کو اس وظیفے کا 100% رزلٹ بھی ملے گا۔ دوستوں بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف یہ چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کا بھرپور فائدہ ملے گا۔ دوستوں اللہ والے فرماتے ہیں کہ سفر کے آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی انسان کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات راضی ہو جاتی ہے، جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون خوش قسمت اللہ نے چن لیا ہے جو آج آخری سفر کے آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا۔ دوستوں آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں وظیفہ فائدہ نہیں دیتے، جو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اعمال کر لیے، ٹھوکریں کھا لیں لیکن آج تک فائدہ نہ ہوا۔ دوستوں اور پھر ایک بار میرے کہنے پر یہ عمل کر کے دیکھیں، کیونکہ اس عمل کی سب سے بڑی طاقت ہی یہی ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ چند دن کے اندر اندر اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں آپ کو چند دن کے اندر اندر انشاءاللہ مل جاتا ہے۔ تو آئیں دوستوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں یہ ماہ سفر کا آخری اتوار ہے، حضور کی آمد کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ اس کے لیے آپ نے اس چھوٹے سے عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ 26 سفر ہے، آخری اتوار کا دن ہے، آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، آپ جب چاہیں اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ لوگ اس عمل کو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب، نماز عشاء، حتیٰ کہ رات کو 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو، تمام کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مکمل اجازت ہے۔ دوستوں اگر آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جہاں کہیں بھی موجود ہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوستوں نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں آپ نے 3 مرتبہ یا تو 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا
کہ آپ کا مقصد کچھ بھی ہے، لیکن آپ نے نیت اس کی لازمی کرنی ہے، اور وظیفے کے اول آخر آپ لوگوں نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کبھی بھی اللہ کے حضور پیش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ درود پاک واحد ایسی دعا ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتی ہے۔ آپ نے درود پاک کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بے گھر ہیں گھر مانگ لیں، جو بے اولاد ہیں اولاد مانگ لیں، جو بے روزگار ہیں مقروض ہیں، جو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بیٹیاں اپنے معقول اور بہترین رشتوں کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ جو مانگو گے، جیسا جیسا مانگو گے، انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ کو فوری فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج یقین کریں، آج ماہ سفر کا آخری اتوار کا دن ہے۔ بس نیت کر کے بیٹھو، انشاءاللہ العزیز نیت کرتے ساتھ ہی جو مانگو گے مل جائے گا۔ جس طرح سے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھتے ہی آپ لوگوں کو یوں محسوس ہوگا کہ گویا آپ کے قریب ایک فرشتہ تعینات ہو گیا ہے، اور وہ آپ کی ہر حاجت کو لکھ رہا ہے، اور آپ کی ہر حاجت اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہی ہے۔ لیکن میں بارہا ایک بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی بھی وظیفہ کریں، آپ لوگوں نے وظیفے کی نیت لازمی کرنی چاہیے، اور جب نیت کر لیں تو جو دعا مانگی جائے گی، مقصد جو آپ نے دعا کرنی ہے وہ دعا ایک اچھے انداز میں اور لمبی دعا کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ دعا نہیں کر پاتے، وہ اچھی دعا نہیں کر پاتے، اللہ پاک سے مانگ نہیں پاتے۔ اللہ والوں، جب اللہ پاک سے مانگ نہیں پاؤ گے، جب رب کی بارگاہ میں صحیح طرح جھکو گے نہیں، تو پھر کس طرح سے آپ کو فائدہ ہوگا؟ آپ لوگ خود بتاؤ۔ آج اگر آپ لوگ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا واحد حل ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا لازمی کرنی ہے۔ دعا کے بغیر آپ کو کچھ بھی مل سکتا نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو اس لیے دعا اچھے انداز میں مانگیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، اور فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے یوں تصور کرنا ہے کہ جیسے آپ کا دنیا جہان سے تعلق ختم ہو گیا، اور آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے پھر پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ جب بندہ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی کامیابیوں کو لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، جب بندہ یا باسطو کو پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے اس کی ہر گرہ کو کھول دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو بھی نظر بد، جادو، جنات کے اثرات ہوتے ہیں وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ میرے رب کا ایسا مجرب نام ہے کہ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو اللہ پاک غیبی خزانے عطا فرما دیتا ہے، اور جب یا باسطو کو یا رزاقو کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو دونوں ملا کر پڑھیں گے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے غیب سے رستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا باسطو یا رزاقو آپ لوگوں نے ان دو صفاتی ناموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، یا باسطو کا مطلب ہے اے غیبی خزانوں سے نوازنے والے،
اللہ والوں یہ دو نام آج جو بندہ بھی پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے رستے استوار فرماتا ہے، غیبی رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا رحمانو یہ میرے رب کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب بندہ یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرتا ہے، یا رحمانو جب بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جس بندے پر اللہ رب العزت ایک بار نظر رحمت فرما دے، اللہ رب العزت ایک بار جس بندے پر نظر رحمت فرما دے پھر اسے کسی اور کی حاجت ہی نہیں رہتی، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے بالخصوص یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یا رحمانو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو کو 11 بار پڑھیں گے، پھر دوسرے نمبر پہ یا رحمانو کو صرف اور صرف 7 بار پڑھیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر اپنے مقصد کی نیت کرے بغیر پڑھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے مقصد کی نیت کریں، اس کے بعد پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ العزیز غیب سے رستے استوار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یہ میرے رب کی ایسی صفت ہے، یعنی کہ آپ کو سخی بناتی ہے، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق آپ کو ملتی ہے۔ اللہ والوں اس دنیا میں بہت سے امیر و کبیر لوگ ہوں گے جن کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی نیٹ ورتھ تو روزانہ کے کروڑوں کماتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ توفیق صرف غریبوں کو ہی ملتی ہے، یا پھر جو اللہ پاک کے راستے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خوب عبادت کرتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کا مشتاق رہتا ہے، اللہ پاک اس کو ہی نوازتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو روزانہ کے 1000 روپے کما رہا ہے، اس 1000 میں سے اگر وہ اللہ کی راہ میں صرف 10 روپے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا زیادہ اس کو نعم و بدل عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کروڑوں کما رہا ہے ایک دن کے اندر، تو جیسے آپ کے لیے جو 10 روپے بن رہے ہیں وہ 1% جو بن رہا ہے، اس کے لیے 1% کیا بنے گا؟ وہ 1 لاکھ روپے تو تھوڑا زیادہ بنے گا۔ اس کی جان نکل جائے گی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے۔ یہ رب کی توفیق ہوتی ہے، اور ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوئی دریغ نہیں کرتے۔ اللہ والوں یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ رب اپنے بندوں کو چن لیتا ہے جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ پاک ہر کسی کے مال کو قبول نہیں کرتا، قبول اس بندے کا ہی مال ہوتا ہے جو محنت اور مشقت کے ساتھ کمایا جائے۔ اللہ والوں یا غنیوں کس طریقے سے پڑھا جائے گا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا غنیوں اچھا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب 21 بار آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ ایک قرآنی سورت ہے جس کو صرف 1 بار ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ کو جب آپ لوگ صرف 1 بار ہی پڑھیں گے، صرف 1 بار جب اس سورہ مبارکہ کی آپ لوگ تلاوت کریں گے، اللہ پاک زندگی کو بھی آسان فرمائے گا اور آخرت کو بھی آسان فرمائے گا۔ اللہ والوں اس سورت کی برکت بہت زیادہ ہے، اس سورت کی افضلیت بہت زیادہ ہے۔ جب بندہ اس سورت کو سچے دل سے پڑھ لیتا ہے تو یہ سورت اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے اللہ پاک سے، اس کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اس کو ہر برے شر سے بچاتی ہے، اس کی ہر جو اندرونی اور بیرونی بیماریاں ہیں ان سب کو دور کرتی ہے۔
اگر آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں تو یقین کریں اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں گے۔ یہ سورت اللہ پاک کی لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہیں۔ اللہ والوں، یہ کون سی سورت ہے جس سورت کو اتنے زیادہ اختیارات حاصل ہیں؟ یہ سورت الملک ہے۔ جب بندہ اس سورت الملک کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سورت کو اختیارات عطا کرتے ہیں کہ اس بندے کی مغفرت لے کر ہی آئے، اور یہ سورت اس بندے کی مغفرت کو لے کر ہی آتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنے کسی عزیز کے لیے، اپنے والد یا والدہ کے لیے ان کی مغفرت کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس سورہ مبارکہ کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت غیب سے ہی اتنے اسباب بنائے گا، اتنی مدد فرمائے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ سورۃ الملک کی صرف 30 آیات ہیں اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ 30 آیت مہینے کے 30 دنوں کے لیے کافی ہیں۔ اس سورت کو مہینے میں صرف ایک بار لازمی پڑھ لیا کریں اور کوشش کریں کہ رات کے وقت پڑھیں تو انشاءاللہ زیادہ آپ کو اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے سورۃ الملک کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 30 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔